اظہر عباس پر، اس کراچی کے شہری پر، اس غریب مفلوع کا حال پاکستانی کراچی کے شہری کے زخموں پر مرہم رکھا اور جا کے اس سے اس کا حال پوچھا، اس سے تعزیت کی کہ 23 جنوری کو ایک ڈمپر مافیا کے ایک کنٹینر نے بے دردی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، جس میں اس کی بیوی جاں بحق ہو گئی اور وہ اب اپنی 3 چھوٹی بچیوں کی کفالت سے بھی محروم ہے، اپنی بیوی سے محروم ہو کر اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بکھرا ہوا دیکھ کر مایوس اور مایوس تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ چلائی کہ کوئی ہے، کہیں انسانی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو میرے درد کو محسوس کرے، کہیں کوئی احساس ہے جو مجھ سے آ کے تعزیت کرے۔ اب 150 سے زیادہ لوگ جنوری سے لے کر مارچ 31 تک شہید ہوئے، ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ایک بیان نہیں ہے فادر آف دی سٹی کا، ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی شہری کی جو کراچی میں رہتا ہے، ایک تعزیتی بیان نہیں، ان کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا۔ اور بیان کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اور ایک پلاٹ کسی کی جان کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کامن سینس ہے، نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی ہے، اس کی ذمہ داری تو آپ کے وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ وہ جواب دیں عوام کو، ان کا احتساب اور ان کا حساب ہونا چاہیے کہ بھائی 150 کراچی کے شہری مختلف زبانیں بولنے والے، پاکستان کے شہری جو کراچی میں بستے ہیں، غریب ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، کام کے لیے، تعلیمی ادارے پڑھائی کے لیے طالب علم ہیں، اور انہیں یہ منشیات کے عادی، غیر تربیت یافتہ، غیر لائسنس یافتہ ڈمپر کنٹینر ٹینکر مافیا کے ڈرائیور بے دردی کے ساتھ کچل دیں تو کتنے ڈرائیور گرفتار ہوئے، کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے مقدمات آگے بڑھے، عدالتوں میں چالان جمع ہوئے، کتنی تحقیقات اور تفتیش ہوئی، کتنے کمیشن بنے۔ یہ سوال پوچھنے کی بجائے تباہ لوگوں، شہیدوں، غریبوں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، تم مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوموں، شہیدوں، ان کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کو کھرچ رہے ہو، ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو۔ شیم شیم شیم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ارے جس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے اسی کا وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اسی کی صوبائی حکومت ہے 16-17 سالوں سے، ان سے جواب دہی کرو، ان سے پوچھو۔ یہ تو بغیر کسی انتظامی اختیار کے، بغیر کسی اقتدار کے اختیار کے، سیاسی اقتدار، انتظامی اختیار یا مالی اختیار کے، اگر ایک گورنر جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک اپنائیت دی، لوگ اس گورنر کو اون کر رہے ہیں، کامران ٹیسوری بھائی کو امید کی ایک واحد کرن جو
ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ مرکزی کمیٹی کا ایک تحفہ ہے جو صوبہ سندھ کے لیے ایک گورنر کی شکل میں دیا خالد مقبول صدیقی بھائی نے، مرکزی کمیٹی نے، ایم کیو ایم پاکستان نے. تو تمہارے پاس اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے، اپنا کتا چٹا بتانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو، انہیں ڈسٹریکٹ کرو، ان کی توجہ ہٹاؤ. گورنر صاحب کے جو کام ہے فلاحی، جو انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے درد کی وجہ سے جو کام کر رہے ہیں، اس کو سراہنے کی بجائے، اس کو اپنانے کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک 10,000 بچوں کے آئی ٹی کے مفت کورس کا انتظام کرو یار. یہ کام کرو تم، اور سرکاری فنڈ سے کرو. ہمارے گورنر نے اور ایم کیو ایم نے یہ کام اپنی ذاتی جیبوں سے کیا، اپنے دوستوں مخیر حضرات کے اعتماد سے کیا، ڈونرز اور اسپانسرز کے اعتماد سے کیا، ان کا ٹرسٹ لے کر کیا. ایسا ٹرسٹ لے کر بتاؤ، ارے سرکاری فنڈ سے کرو. جو کراچی سے 1,000 ارب روپے کا ٹیکس 15 سالوں سے بلا شرکت خیرے کھا رہے ہو، ہڑپ کر رہے ہو، یہ صوبہ سندھ میں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے 1,000 ارب روپے کا. اور کوئی کم و بیش 300 ارب کے ٹیکسز، 300-400 ارب کے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، 200 ارب روپے کے کے ڈی اے، 50 یا 100 ارب کے ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کراچی واٹر سیوریج کمپنی، ان سب کو اور ٹاؤنز کو یہ ٹیکسز کراچی دے رہا ہے. تمہارے پلے کیا ہے؟ تم اپنے 20,000 پینشنرز کی گریجوٹی اور کمیٹیشن نہیں مل رہی، تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے روادار نہیں. تم کھڑے ہو مافیا کے ساتھ، تم مافیا کے اعلی کار ہو، تم مافیا کے ایجنٹ ہو. اپنے گریبان میں جھانکو، سول سرچنگ کرو. وہ وقت دور نہیں، 1 سال کے اندر انشاءاللہ انتخابات ہیں بلدیاتی، سارا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. جو تم نے ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیوں میں بدماشی کی اور زبردستی ایم کیو ایم کے حلقے 90,000 ووٹوں پر اور اپنے حلقے 15,000 ووٹوں پر، میچ شروع ہونے سے پہلے اپنی سائٹ کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے 500 رن میچ شروع ہونے سے پہلے لے لیے. اب کیا برابری کا مقابلہ ہوگا؟ اور اس کے بعد 5 سے 7% کراچی کے ووٹ لے کر اگر میئر بن گئے تو اس خام خیالی میں ہو کہ واقعی میں میئر ہو کراچی کے. کراچی کے عوام تمہارے ووٹوں کی، تمہارے مینڈیٹ کی اور تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں. تم کلفٹن کے اور کینٹونمنٹ ایریا میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس کو چرا چرا کر ٹک ٹاک پر بتا کر اپنے کھاتے میں ڈالنے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہو، تو کینٹونمنٹ والوں نے بھی اس پر احتجاج کیا اور اعتراض کیا اور تمہیں باز رکھا کہ خبردار، شارع فیصل کے کام کو، کینٹونمنٹ کے علاقے کے ترقیاتی کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر، اپنا کام دکھا کر، کام چوری کر کے اپنی کارکردگی دکھاتے ہو. اپنے پلے دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. شارع فیصل اور کلفٹن، اس کے بعد چند فٹ سول کے جو ہے وہ 2-4 ٹینس کے، وہ بھی جو ہے وہ ٹینس کے کھیل کے تمام لانز اور تمام جو اس کی فیسیلیٹی تھی کشمیر روڈ کمپلیکس پر ختم کر کے سب کو کمرشلائز کر دیا. فٹ سول کی سہولت وہاں دے دی. ارے اپنے گریبان میں جھانکو یار. تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ، تاج حیدر، اس ظلم پر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. ان کا بیٹا بھی وہاں پر جا کے ٹینس کھیلتا تھا، تاج حیدر کا. تم نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ٹینس کے کھیل سے. اور یہ فٹ سول کے نام پہ بناتے فیسیلیٹیز اس جگہ پر جہاں ٹینس کے کورٹ نہیں تھے. یہ وہ سعید امیر جہاں کھیلے ہوئے، سعید ہئی جہاں کھیلے ہوئے، جہاں دنیا کے چیمپئنز آ کر کھیلے، تم نے وہ ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے. اور تم گورنر کے پیچھے پڑے ہو. تمہیں کامران فوبیا ہو گیا ہے.
تمہیں گورنر فوبیا ہے، تمہیں ٹیسوری فوبیا ہے، تمہاری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، صبح کا چین اڑ گیا تمہارا، کہ گورنر 16 گھنٹے کام کرتا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کا انرجی لیول دیکھو، وہ غریبوں میں جاتا ہے۔ تم کیا سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ میں کبھی گئے ہو اپنے 2 سالوں میں میئر بننے سے پہلے؟ اور تم یہ آج 2 سالوں سے زبردستی میئر نہیں بنے، تم زبردستی کے 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہو، تم سے تو 4.5-5 سالوں کا حساب ہوگا میاں۔ کس خام خیالی میں ہو تم؟ اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھے تھے کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پر، اور یہ انہی کے لیے پڑھی جنہوں نے زبردستی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا، کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے۔ ابے کلفٹن میں کام کر رہا ہو، شارع فیصل پہ کام کر رہا ہو، ابے آؤ نا نیو کراچی آؤ۔ کتنے وزٹ کیے نیو کراچی؟ اورنگی ٹاؤن کے کتنے وزٹ کیے تم نے لیاقت آباد کے کتنے وزٹ کیے؟ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ کے کتنے وزٹ کیے؟ ذرا حساب دو۔ ابے تم نے اپنے علاقے لیاری کے کتنے وزٹ کیے میرے بھائی؟ ذرا حساب دو یار۔ ملیر کے گوٹھوں کے کتنے وزٹ کیے تم نے؟ ذرا اپنا ذائچہ اور نامہ اعمال بھی عوام کے سامنے رکھو۔ کسی کے پیچھے لکھ لے کے پڑھنے کی بجائے اپنا حساب دو، اپنی کارکردگی بتاؤ، تم نے کیا کیا اور تمہاری صوبائی حکومت نے کیا کیا۔ 14 سال K4 تمہارے پاس تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرانے، آئی پی پیز کو حکومت کے ساتھ انگیج کرانے اور بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی کرانے کے بعد اگلے سال انشاءاللہ جولائی اور دسمبر 2026 کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این انشاءاللہ دینے جا رہی۔ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی حکومت کا 1 ٹکا اب اس پر نہیں لگ رہا، سارے پیسے ایم کیو ایم پاکستان کراچی پیکیج سے اور پی ایم ایل این وفاقی بجٹ سے اس پہ خرچ کر رہی ہے۔ 1 ٹکا 1 پیسہ تمہارا نہیں ہے۔ 14 سال یہ پروجیکٹ تمہارے پاس رہا، تمہیں حساب دینا میاں۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو، کراچی کو کالونی بناتے ہو، کراچی پہ قبضے کرتے ہو، خالی زمینوں، سرجانی ٹاؤن کی ساری زمینوں پر کس کا قبضہ ہے؟ ایک بچہ جانتا ہے کہ کس کا قبضہ ہے وہاں پر۔ اپنا حساب دینے، زمینوں پر قبضے کا حساب دینے، لینڈ مافیا کے خلاف کتنی انکروچمنٹ تم نے ختم کی رٹائی، ذرا حساب دو یار۔ اور کامران ٹیسوری فوبیا سے خدا کے واسطے نکلو۔ کامران بھائی کو اپنا کام کرنے دو۔ اگر سراہنے کی اخلاقی جرت نہیں، اپریشیٹ کرنے کی اخلاقی جرت نہیں، اتنی اخلاقیات فوزیہ وہاب جیسے لیجنڈ کے بیٹے میں اگر نہیں ہے تو یار اپنا کام کر، اپنے کام سے کام رکھ، مت سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کر۔ ایک جان کی قیمت جان ہے، جان کے بدلے جان ہے، اور اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ، حکومت سندھ اور وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ بتائیں کتنے قاتل گرفتار ہوئے، ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا جو شکار ہوئے، جو 150 سے زیادہ جانوں کے اتلاف ہوا، جو 75 سے زیادہ ریزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کراچی کے بیٹے بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کا جو خون ناحق بہا ہے، اس کا حساب دو، مانگو، میرے ساتھ کھڑے ہو، گورنر کے ساتھ کھڑے ہو، ثابت کرو کہ تمہاری پوسٹ ایک نیوٹرل پوسٹ ہے۔ کہو کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن میں کراچی کے ایک بیٹے، ایک بیٹی کا فادر ہوں، میئر ہوں، اور میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا۔ میں ڈمپر مافیا، ٹینکر مافیا
کہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ایک لفظ نہیں کہا تم نے ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کے خلاف, اس مافیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. کیوں؟ کوئی گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ؟ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے؟ بتاؤ یار. کراچی کے شہری سوال کر رہے ہیں, یوسف گوڈ والے سوال کر رہے ہیں, نظر عباس سوال کر رہے ہیں, عبد القیوم کا بھائی, زینب کا والد, اور یہ تینوں شہید. اسماعیل جو پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت کر دیا گیا. عبد القیوم اور زینب کی روحیں تم سے سوال کر رہی ہیں. بتاؤ نا کیا کمپنسیشن دیا؟ کمپنسیشن معاوضہ ہے جو حکومت کے ریگولیشن اور رولز میں ہے, ان کے قوانین میں ہے. کیا دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے معاوضہ نہیں دیا جاتا؟ تو کیا ہم بھی سوال کریں کہ ایک جان کی قیمت یہ معاوضہ ہے, ایک جان کی قیمت پلاٹ ہے, ایک جان کی قیمت ایک پریس کانفرنس ہے؟ ہم نے تو کبھی سوال نہیں کیا. ہم نے سراہا. ہم تو کہتے ہیں کہ 150 شہداء کو فی کس کم از کم 1 کروڑ روپے. ہائی کورٹ نے 4 کروڑ روپیہ دیا اس طرح کے واقعے میں. ہائی کورٹ سندھ نے 4 کروڑ روپے دیا فی کس. تم 4 کروڑ نہیں دے سکتے, کم از کم 1 کروڑ روپے کا اعلان کرو. ان کے زخموں پر مرہم رکھو یار. ان کو کہو کہ قاتلوں کو گرفتار کریں گے. نہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے, اخلاقی جرت ہے کہ جا کر ان سے تعزیت کرو, ان کے لیے دعا کرو, انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لاؤ, ان کو یقین دلاؤ کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے. یہ کرنے کی بجائے جو شخص جا رہا ہے, رضاکارانہ کام کر رہا ہے, اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر بلڈرز کو, ڈیولپرز کو کنونس کر کے وہ انہیں ایک پلاٹ دلا رہا ہے, تو تمہیں آگ لگ رہی ہے, تمہیں پتی اچھل رہی ہے, تمہیں چین نہیں ہے. میرے خیال میں اب بس کرو یار. یہ اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی اور حکومت سندھ کے سامنے کراچی کے شہری کے ساتھ کھڑے ہو. اگر جاگیرداروں, وڈیروں کے اور مافیا کے ایجنٹ نہیں ہو, ڈمپر کنٹینر مافیا اور واٹر ٹینکر مافیا کے ایجنٹ اور اعلی کار نہیں ہو, اگر وڈیروں اور جاگیرداروں کے میئر نہیں ہو, کراچی کے میئر ہو, تو کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہو. ڈکیتی رہزنی میں جو شہید ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی سے جو جہاں باغوں میں شہید ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو. جاؤ ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جا کر بیٹھو, ان کے ساتھ ٹائم دو, انہیں زخموں پر مرہم رکھو. یار کیا بات کرتے ہو؟ اپنا حساب دو میاں. ابھی ہمارا وائٹ پیپر تیار ہو رہا ہے, ابھی تو تمہاری فائنینشیل کرپشن پر ہم آ رہے ہیں کہ کام ہوئے نہیں, صرف فائلیں بن گئی ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ دوسرا, تم گورنر صاحب کے کام نہیں گنوا سکتے, انہیں دیکھ نہیں سکتے. حسد اور جلن میں ہذیان بک رہے ہو اپنے منہ سے. حسد اور جلن ہے, عدم تحفظ, انسیکیور ہو گئے. 1.5 سال بعد اپنا حشر دیکھیں گے بلدیاتی انتخابات میں انشاءاللہ. تو اس سے پریشان ہو کر لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, اور غیر سنجیدہ بیانات, ہنستے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے. اس شہر کے غریبوں, مظلوموں, محکوموں, جو کالونی تم نے بنایا تمہاری پارٹی نے, ان کے زخموں پر مرہم رکھو, ان کے آنسو پہنچو, اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر عوامی گورنر کی طرف آنا. میاں 50,000 بچوں کا انسٹیٹیوٹ, اعلیٰ آئی ٹی کی تعلیم ایک معجزہ ہے, اس لیے کہ ایک بچے کی فیس پوری دنیا بشمول پاکستان میں 5 لاکھ روپے ہے کم از کم ایک بچے کی فیس. 1 سال کا کورس آئی ٹی کا, جو گورنر صاحب 50,000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ذرا زر دیجئے, ذرا مرتضی باب حساب کرو. 5 لاکھ ملٹی پلائی بائی 50,000, شاید تمہارے کیلکولیٹر میں
اتنے ڈیجٹس نہیں ہوں گے, 25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ. 50,000 ملٹیپلائی بائی 500,000 از اکول ٹو 25 بلین. 25 ارب کا حساب بنتا ہے یہ, 25 ارب روپے. اور اگر اس میں اساتذہ 20% تنخواہ لے رہے ہیں, 100 روپے کی جگہ 20, تو یہ پروجیکٹ 25 سے کم ہو کے 5 الائٹ فیسیلیٹی 10 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, جس میں اپنی جیب اپنے پلے سے پیسے ڈالیں گے. تم نے کتنی فیسیلیٹی عوام کو دی جس میں اپنی جیب سے پیسے ڈالے؟ مراد علی شاہ نے اپنی جیب سے ڈالے, صوبائی وزیروں نے اپنی جیب سے ڈالے. ارے تم تو پینشن کمیونٹی گریجوٹی کے پیسے دینے کے روادار نہیں ہو. 20,000 واٹر بورڈ, واٹر کمپنی, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ایم سی اور ٹاؤنز کے جو ملازمین ریٹائر ہوئے 2017 سے لے کر اب تک, تم تو ان کے پیسے دینے کے روادار نہیں ہو. میں محترم نثار کھوڑو ایم پی اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے ہمارے کس نمائندے تہا کے کہنے پر نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ فاروق بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ بڑا ظلم ہے اگر 20,000 لوگوں کو گریجوٹی کمیونیکیشن جو کہ ان کی تنخواہ سے پیسے کٹے وہ نہیں ملے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے نوٹس لیا اس بات کا. یہ ہوتی ہے سیاست کہ اگر اپوزیشن کا کوئی بھی نمائندہ اگر تمہاری تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, تمہاری کسی غلطی جانتے بوجھتے انجانے میں ہوئی نشاندہی کرے تو اپنی اصلاح کرو, نہ کہ چڑھائی کرو گمراہ کن پروپیگنڈے سے. یہ ہونا چاہیے, اور آپ کر کیا رہے ہو. دوسری بات, بہت مختصر سی بات کروں گا کہ حافظ نعیم بھی اصل مخالف پیپلز پارٹی, جس نے جماعت اسلامی کے نمائندوں کو بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے. انہیں فنڈز نہیں دیے جا رہے, ان کے 20,000 ملازمین کو کمیوٹیشن اور گریجوٹی کے پیسے نہیں مل رہے. ان کے لیے لڑنے کی بجائے اب یہ اپنے دھرنے کو لے کر وزیر اعظم سے کیا میں گواہی دلوا دوں کہ مارچ 2024 سے ایم کیو ایم وزیر اعظم کے پیچھے پڑی تھی, آئی پی پیز کو انگیج کرا رہی تھی کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر جو بھتہ لیا جا رہا ہے کہ بجلی خریدے نہ خریدے, توانائی خریدے نہ خریدے, لیکن اس کے پیسے پورے دیں. یہ کیسے معاہدے ہوئے تھے؟ پی ایم ایل این کے زمانے میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور پی ٹی آئی کے زمانے میں. تینوں زمانوں میں یہ معاہدے ہوئے. ہم نے نشاندہی کر کے پرائم منسٹر سے کہا خدا کے لیے وہ پنڈی کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے انہیں لالی پاپ دے دی گئی, آ جاؤ یار تمہیں بھی معاہدہ کرتے ہیں. یہ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں. اب اگر ایسا ہے اور پھر کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت میر ہمارا ہونا چاہیے تھا کراچی میں, ہمارے چیئرمین یو سی کے انہیں غائب کر دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, اس لیے مرتضی وہاب بن گیا, تو یار اس سے لڑو نا پھر آ کر یہاں پر, اگر چھین لیا گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جماعت اسلامی کی نمبر 1 پوزیشن ہے تمہارے خیال میں کے ایم سی کے بلدیاتی الیکشن میں 2023 میں, ابھی تو بیٹا تم 2024 فروری کے الیکشن میں کہاں گئے؟ چلے ایم کیو ایم کے ووٹوں پر مان لوں میں, چلے فرض کرتا ہوں میں تم جو کہہ رہے ہو, چلو اس کی بحث چھوڑ دو کہ ایم کیو ایم کے ووٹوں پر جو سوال ہے چلو اسے ایک طرف کرتے ہیں. ابھی یہ بتاؤ تم کدھر ہو پھر یار؟ اگر ہمارے ووٹ کم ہیں, ہمارے ووٹ نہیں ہیں, ابھی تو تیرے ووٹ کدھر ہیں جو تجھے کے ایم سی کے الیکشن میں ملے تھے بلدیاتی. ابے طفیلی ہو تم ایم کیو ایم کے یار, جو گنڈیریا چوس کے ہم نے پھینکی ہے وہ اٹھا کر کھائی ہے تم نے. ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو, ہمارے پیچھے پڑے ہو, جو گنڈیریا چوس کے ہم نے کھائی اور پھینکی وہ تم سالے اٹھا کر کھا رہے ہو. اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم نمبر 1 ہیں کے ایم سی میں. ابے کے ایم سی میں 1 ہے تو نیشنل اسمبلی میں کتنے ہو تم ہے؟ 2018 میں کون کیسے پہنچا اس کا بھی پھر بات کرو, آؤ پوری بات کرو نا. 2024 میں کیسے پہنچے؟ ابھی تم کدھر ہو یہ بتاؤ یار, باقی کی فکر چھوڑو. اگر 2023 میں تم نمبر 1 تھے, پیپلز پارٹی نے میئرشپ تم سے چھینی, تو نہ تم
ایک ایم این اے شپ جیت سکے نیشنل اسمبلی کراچی سے، نہ ایک صوبائی اسمبلی جیت سکے. کہاں ہو بھائی؟ کراچی میں تھے، اچھے تھے، یہاں کی سیاست کرتے تھے. تمہارے ساتھ تو تمہاری پارٹی نے باریک کام کر دیا، تمہیں وہاں لے جا کے صرف غزہ اور فلسطین کے ایشو پہ الجھا دیا. ابے غزہ اور فلسطین پر آج تاجروں کی اگر ہڑتال ہے، ہم اس کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. ہر جگہ جہاں غزہ اور فلسطین کا ایشو اٹھے گا وہاں ہم سپورٹ کریں گے. اس میں کیا ہو گیا؟ اب تاجروں نے اگر یہ ایشو چک لیا تو تم ان کے سامنے کمپٹیشن میں آ گئے، کہہ رہے ہم نے ساری سرگرمیاں بند کر دی. ابھی تو پہلے کون سی تمہاری سرگرمیاں چل رہی تھی؟ ذرا ایک سرگرمی تو گناؤ کیا چلی. بلا وجہ کے مطلب یہ کہ دعوے، یہ تو وہی ہے نا کہ کہیں سے بھی کوئی کپڑا بن کر آیا، کہیں سے بھی آیا، میڈ ان کون سا ان کا کیا کہلاتا ہے؟ منصورہ، میڈ ان منصورہ. ابے ہر چیز میڈ ان منصورہ. کوئی چیز ہو رہی ہے اچھی، اپنا کلیم ڈال دو. یار کراچی آؤ، ہمیں تمہاری کراچی میں ضرورت ہے. یہاں تم صحیح کام کر رہے تھے، یہاں تم پیپلز پارٹی کو بھی صحیح ٹائم دے دے. اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں ایک سیٹ مل گئی تھی صوبائی اسمبلی کی، اس کے ریزگنیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ جا کے الیکشن کمیشن میں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پریس کانفرنس کیوں نہیں بلا رہے؟ خوب پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اسٹیٹس بھی چاہیے صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا، استعفیٰ بھی نہیں دینا اور دینا بھی ہے. ابے بھائی کلیئر ہو کے آ گئے ہو، یہ منافقت کی پالیسیوں کو ختم کرو یار. یہ میں نے ایک جواب آج دیا ہے کرارا. اب اگر یہی فائر ورکس کرنا ہے تو بھائی روزانہ کی بنیاد پر میں انہیں بھی کہہ دیتا ہوں کل بھی آ جانا بھائی. پھر روز کرتے ہیں یہ ٹاگرا کرتے ہیں. کراچی میں اپنی پرفارمنس بتاؤ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. پہلے یہ بھی گورنر کے پیچھے پڑے تھے، پکوڑے تلنے پر اور افطار کرانے پر معترض تھے. افطار کرانا سنت ہے بھائی، سحری کرانا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے. سحری کرو تو اعتراض، افطار کراؤ تو اعتراض، عوام میں جاؤ تو اعتراض. ابے تم بھی تو ہمت کرو بیٹا، تمہیں تمہارے ووٹ کی اوقات پتہ چلے گی. خدا کی قسم لیاقت آباد آؤ، نیو کراچی آؤ، اورنگی ٹاؤن آؤ، کورنگی آؤ، آؤ نا یار، اور لیاری آؤ. خدا کی قسم لیاری والے بھی بتائیں گے ابے تو کلفٹن کا میئر ہے بھائی، تو شارع فیصل کا میئر ہے، اور کینٹونمنٹ کے علاقوں کی پرفارمنس کو چرا کر اس کے کریڈٹ لینے والا میئر ہے. یار اب اس سے سخت بات میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں کی. یار سپورٹ کرو اس کو. 50,000 بچے پڑھا رہا ہے، تم کے ایم سی کی جگہ ہیں، تم 5,000 بچوں کو آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم دو. آؤ نا یار. وزیر اعلیٰ 10,000 بچوں کو دے وزیر ہاؤس میں، اور تمہارا گورنر جو پنجاب کا ہے وہ پنجاب ہاؤس میں 10,000 بچوں کو پڑھائے. وہاں کے فلنتھراپسٹ مخیر حضرات اسپانسرز کو ملا کے 10 لاکھ راشن دیا یار عوامی گورنر کامران ٹیسوری نے. آؤ نا اس پر بات کرو. اور تم شہریت، معاشرت، کراچیت، ابھی اس کی تمہیں ایک ایک اس کے حق کی نگرانی تحفظ کرنا ہے. ابھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 13 مارچ کو سالہ ریگولیشن نکالا. بھیا ذرا وہ کتاب لانا ریگولیشن کی. کراچی بلڈنگ ٹاؤن اینڈ پلاننگ ریگولیشن. ہم سالے تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کو اختیار دلانے کا. ابے تمہارے اندر ہمت نہیں اپنی پارٹی سے. وہ ہمارے ساتھ تو سوتیلوں کا سلوک کرتی ہے، تمہارے ساتھ کون سا اپنوں کا سلوک ہے؟ بلڈنگ کنٹرول لے کے دکھاؤ اپنے انڈر میں، لے کے دکھاؤ. بلڈنگ کنٹرول جام صادق کے زمانے میں، بلڈنگ کنٹرول غلام ارباب رحیم کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں ہمارے میئر کے انڈر تھا. جام صادق کے زمانے میں میرے انڈر میں تھا جب میں میئر تھا. بلڈنگ کنٹرول ایک پورشن مافیا نہیں تھا، جگہ جگہ پورشن مافیا، جگہ جگہ تباہی. ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، اور اوپر سے ستم بالائے ستم. ریزیڈینشل پلاٹ پر اسکول، کالج،
یونیورسٹی، ہسپتال، چلو یہ تو پھر بھی ایمینٹی میں آ جائے گا ریزیڈینشل پہ. آپ نے کیفے، ریسٹورانٹ، ہوٹل سب الاؤ کر دیا ریزیڈینشل علاقوں میں. ابے یار سارا کمرشلائز کر دیا. مرتضی وہاب اس پر بیان دے یار. ڈاکٹر عاصم بھی اس کے خلاف ہے. مجھے اندر کی بھی ساری خبریں ہیں. ڈاکٹر عاصم سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ صحیح ریگولیشن ہے، وہ کہیں گے غلط ہے. پتہ نہیں کس کے کہنے سے چلا رہے. اس کے ریگولیشن نمبر 19.2 کہ 2.2 اور 2.3 کو ختم کر دیا اور ریزیڈینشل میں لے گئے جو کہ 25.2 2.1 2.2 2.3 اس میں ڈال دیا. ابے یار پڑھو کچھ یار، کام کرو. یہ دیکھو تمہارا شہر تباہ کیا جا رہا ہے اس میں ترمیم کر کے. 13 مارچ کو ترمیم کی گئی ہے. ہاں اگر فیڈرل ایریا ناز آباد میں کچھ سہولتیں بن گئی ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں، اس کا سروے کر لو، وہیں لاک کر دو، ون ٹائم ایمنسٹی دے دو. اگر دے نہیں ہے تو شاید اس پر MKM تمہارا ساتھ دیں. بچے پڑھ رہے ہیں. اب تم نے اسکول نہیں بنائے، کالج نہیں بنائے، تو لوگوں نے پرائیویٹ اسکول کھولے، بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی سالے تمہارا حساب بنتا ہے. کتنے KMC نے اور ٹاؤنز نے اسکول بنائے تمہارے، یا جو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز ہیں؟ کتنے اسکول بنائے تم نے؟ کتنے کالجز بنائے؟ کتنے ہسپتال بنائے؟ ہم نے جو ہسپتال بنایا لانڈی میں بند ہے، اس لیے کہ SNE اس کی پاس نہیں کی. میرے زمانے بنا، آج تک بند ہے. ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہم نے لانڈی میں بنایا، بند ہے. ایک پارک ہم نے بنایا، بند ہے. لانڈی میڈیکل کمپلیکس کیوں بند ہے؟ تمہیں تو بیٹا وہ چیزیں کھولنی چاہیے جو ہم نے بنا دی تمہارے لیے. وہاں نرسیں دو، وہاں ڈاکٹر دو، ان کے بجٹ کا انتظام کرو. کوئی تقریباً 100 کے قریب MQM کی بنائی ہوئی، جس میں سے 12 تو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے MPS کے فنڈ سے بنے. بلاک 6 میں کڈنی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے. تو لوگ پھر ٹبا کڈنی پہ جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، پیسے خرچ کریں گے. ٹبا بھی چلیں، ایک سوشل خدمت ہے، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، کم قیمت پر دے رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی لوگوں کے پیسے تو لگ رہے ہیں نا. اللہ رسول کا واسطہ یار، مت دھول جھونکو لوگوں کی آنکھوں میں. یہ وائٹ پیپر کی پہلی قسط ہے، کرتا سے ابیس. تمہارا کتا چٹا تمہیں آئینہ دکھا رہے، اس کا جواب دے. جان کی قیمت ایک پلاٹ نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کامران ٹیسوری بھائی کو بھی معلوم ہے. جان کی قیمت ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ابے تو ہم نے تو پھر بھی یہ کام کیا، وہاں جا کے دعا کی، تعزیت کی، ہمدردی کی. یوسف گوٹ میں گئے، محبت دی، اپنائیت دی، اونرشپ دی، عزت دی شہداء کی فیملی کو. ابے تم نے کیا کیا؟ چل آج آپ تیرا حساب کرتا ہوں، تیرے وزیر اعلیٰ اور تیرے وزیر داخلہ کا حساب کرتا ہوں. بیٹا کب گرفتار کر رہا ہے 150 ڈرائیوروں کو، جو 150 واٹر ٹینکر اور 150 ڈمپر مافیا؟ کب FIR کاٹ رہا ہے؟ کب حساب دے رہا ہے؟ پوچھ اپنے ہوم منسٹر سے، اپنی صوبائی حکومت سے. مجھے بتا، ٹائم لائن سیٹ کر آ جا. اب اس پر پریس کانفرنس ہوگی، ہر 15 دن میں ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ اپنا کام کر. K4 کیوں نہیں کیا جب واٹر بورڈ تمہارے انڈر میں تھا؟ اس کا جو پیسہ لگا وہ کہاں لگا؟ اپنی مرضی سے اس کا ڈیزائن چینج کر دیا. اب اتنی باتیں، خدا کی قسم روزانہ 3 پریس کانفرنس کرے تب بھی کام ہے. تم سمجھتے ہو کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. میئر مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ جو حافظ نعیم کہہ رہا ہے نا کہ کہو اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ. ابے تم تو بلدیاتی انتخابات میں ہمارے طفیلی ہو، ہمارے صدقے میں تمہیں نمبر 2 سیکنڈ پوزیشن مل گئی بلدیہ میں. 2015 میں ہم نے الیکشن لڑا، تم کہاں تھے بیٹا؟ جب وسیم بھائی میئر بنے تھے تم کہاں تھے؟ ہیں
2024 میں ہم نے لڑا، ہم قومی اسمبلی میں ماشاءاللہ کراچی سے 15 سیٹیں، پی ٹی آئی کو اور ہمیں لڑنے دو نا۔ 2018 کا ہم نے سوال اٹھایا، 2024 کا انہوں نے اٹھایا، آئیں بیلنس کرتے ہیں، بیلنس شیٹ لاؤ نا۔ تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم پیو تو حلال، ہم پیے تو حرام۔ ابے تو ادھر ادھر جانے کی بجائے سیدھا سیدھا آؤ، اپنا حساب دو کہ قومی اسمبلی میں تمہاری سیٹ کیوں نہیں ہے؟ تم یہ کہتے کہ ہم بھی جیتے ہوئے تھے اور فلاں جگہ سے ہمارے اتنے ووٹ تھے اور یہاں سے ہمیں ہرایا گیا۔ ابھی تو اپنی پوزیشن، اپنے ووٹ دو نا قومی اسمبلی میں۔ ہمارے طفیل، ہمارے بائیکاٹ کے طفیل نعمت اللہ کو بھی میئر بنوا دیا، اور آج ہماری بائیکاٹ کے طفیل تم نمبر 2، پیپلز پارٹی نمبر 1، اور کنویں کے اندر دونوں وہ کر رہو۔ اصل دنیا تو باہر ہے یار، نکل باہر کنویں سے بھیا۔ ایک آدمی جو اعتدال پسند ہے، جو اپنے لہجے کو نرم رکھتا ہے یار، اسے تم بلا وجہ کا تم غصہ دلا رہے ہو۔ اس سے زیادہ بڑا سچ جو آج کی پریس کانفرنس میں دیا نہیں ہو سکتا۔ K2 10 کروڑ گیلن پانی اضافی میں نے دیا کراچی کو، MKM نے۔ K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے دیا 10 کروڑ گیلن اضافی پانی۔ تم نے کیا دیا بتاؤ؟ 4-5 سال سے تم ایڈمنسٹریٹر ہو، میرو، کتنا پانی کراچی کو دیا؟ اپنا حساب دو۔ کتنی سیوریج کی لائنیں بڑی ٹھیک کی، سیکنڈری ٹرنک سیور ڈالے، پرائمری ڈالے۔ ابے تم نے کیا کیا؟ فٹ سول کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے اور فٹ سول سارے بنا دیے، کمرشلائز کر دیا، ہر چیز کو کمرشلائز ہے۔ کلک سے کیا کیا؟ ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں گیا بھائی؟ کلک کا کون سا منصوبہ ہے جو تم گنوا سکو ہیں؟ یہ اٹھائیں ساری باتیں صوبائی اسمبلی میں اور تیاری کریں بلدیاتی انتخابات کی۔ ان سب کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا، سیاہ سفید کا فرق پتہ چلے گا۔ یہ عادی ہو گئے ہیں MKM کی شرافت کو دیکھ کر، MKM کی شرافت کو، MKM کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، کہا کہ اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ابے تم لیٹے ہوئے ہو، ہم تو اٹھنے بیٹھنے کی آج بھی ہمت رکھتے ہیں، اور بیٹا اب اٹھے تو تم پھر لیٹنے کے بعد، تمہارا لیٹنے کے بعد تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہوگی۔ تمہارا نمائندہ آیا تھا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس میں، اور جو شرجیل میمن بول رہا تھا تمہارا کراچی کا نمائندہ وہی زبان بول رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں تمہارا جماعت اسلامی کے نمائندہ۔ خدا کی قسم اگر یقین نہ ہے تو پوری پریس کانفرنس چلا کے دیکھیں، جو آل پارٹیز کانفرنس کی بات، جو شرجیل میمن بھائی کی زبان تھی وہی منیم ظفر تھے، کون تھے؟ ہاں کیا نام ان کا؟ نہیں منیم ظفر تھے۔ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، شریف آدمی، اچھے آدمی ہیں، لیکن انتظامی مسئلہ ہے۔ اس نے کہا انتظامی مسئلہ ہے، اس نے کہا انتظامی مسئلہ ہے۔ ابے میں نے کہا انسانی مسئلہ ہے بھائی، انسان مر رہے ہیں، اور انتظامی ہے تو انتظامیہ تمہارے انڈر میں، پولیس تمہارے انڈر میں، ٹریفک پولیس تمہارے انڈر میں۔ تو اگر انتظامی اور ان تینوں کی غفلت، کوتاہی، مجرمانہ غفلت ہے تو بیٹا تم ایک کمیشن بنا کے رسپانسبلٹی تو فکس کرو یار۔ اگر انتظامی، یا ایکسیپٹ کرو کہ ہماری فیلئر، انتظامی ناکامی، حکومت کی ناکامی ہوتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد تو سارے معاملات تمہارے انڈر میں۔ 18ویں ترمیم میں ہم تمہارے ساتھ، 7ویں مالیاتی کمیشن میں اضافی وسائل کے لیے سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی صوبے کو دلانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ، کالا باغ ڈیم، بڑے ڈیمز کے خلاف ہم تمہارے ساتھ، اور 6 نہروں چولستان کے مسئلے پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں سودا ہو گیا سندھ کا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں سودا ہوا ہے بھائی۔ مرتضیٰ وہاب اس پر بھی بولو یار، فوزیہ وہاب کے بیٹے ہو، فوزیہ وہاب کی لیگیسی بے نظیر کی لیگیسی ہے۔ یہ آج جو پیپلز پارٹی ہے یہ نہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہے، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی۔ تم تو کم از کم فوزیہ وہاب کے نام کو، ان کی غیرت کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی جمہوریت پسندی کو زندہ رکھو، اور ایڈمٹ کرو کہ میں 5 سے 7% کا ووٹ لے کر جیتا ہوں۔
ایڈمٹ کرو یار. تمہاری ماں زندہ ہوتی کاش تو وہ یہ مانتی کہ ہاں میرے بیٹے کو صرف 5 سے 7% ووٹ ملے. میرے خیال میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، لیکن یہ بتانے کے لیے، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ گمراہ ہو کے ہاں ایک جان کے بدلے ایک پلاٹ تو نہیں ہوتا. اب یہ تو اضافی ہے. اللہ نے سعادت دی، اللہ نے موقع دیا، بلڈروں کے دلوں کو نرم کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے آفر کی، گئے بلڈر کو لے کر گئے. کوئی بلڈر آج تک گیا ہے کسی متاثرہ کے پاس؟ کون لے کر گیا؟ کامران ٹیسوری بھائی لے کر گئے. یار کیا بات کرتے ہو؟ چلیں نہ چھیڑ ملنگا نو. چلیں.